أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا. یوم یرون الملائکۃ لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. گزشتہ درس کے آخر میں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے بازاروں میں اور یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا کہ یہ کوئی پہلا شخص یا پہلا نبی نہیں ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے اور چلتا پھرتا ہے. پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. جتنے بھی نبی پہلے گزرے ہیں رسول گزرے ہیں وہ سارے کے سارے کھانا بھی کھاتے تھے, گلیوں میں بھی چلتے تھے اور وہ رسول بھی تھے. اسی طرح یہ بھی میرے رسول ہیں, کھانا کھاتے ہیں, گلیوں میں چلتے ہیں, بال بچے ہیں, شادیاں ہیں, چچے تائے پھوپھیاں سارا کچھ ہے. تو اگر تم نہیں مانتے تو یہ بات الگ ہے, لیکن نبی کے لیے کھانا پینا چلنا پھرنا یہ کوئی ممانت والی بات نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں 19واں سپارہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے, مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہی ہوگی, ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور وہاں ہمارے اچھے اور برے ہر طرح کے عمل کا حساب دیا جائے گا. اچھے عمل کیے ہیں اچھا نتیجہ ملے گا, برے عمل کیے ہیں بری سزائیں ملیں گی. تو یہ ہے مومن کا مسلمان کا عقیدہ. جبکہ مشرکین چونکہ مر کے اٹھائے جانے کے منکر تھے, وہ کہتے تھے کہ بس یہی دنیا ہے, یہی ایک موت ہے, آ گئی بات ختم ہو گئی, پھر کوئی اٹھایا نہیں جائے گا. اور کئی واقعات ان کے ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے, مٹی میں دفن کیے گئے یا دبائے گئے, گوشت گل سڑ گیا, پھر ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں, تو پھر انہیں کیسے اٹھایا جائے گا.
تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ان کا رد کیا اور ان کی اس بات کا جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اٹھایا نہ جا سکے گا میرے لیے. پھر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورہ دہر کے آغاز میں پہلی آیت ہے یہ. اللہ نے فرمایا کہ انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دنیا میں ذکر تک نہیں تھا، یعنی انسان دنیا میں تھا ہی نہیں، ہم نے بنا لیا. اب بنا ہوا دیکھا بالا ہے، اس کو مر جانے کے بعد اٹھا لینا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. تو ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا جو کہ ہماری ملاقات کی کوئی توقع نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوئے. یعنی ان کا مطلب ہے کہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جبرائیل آتے ہیں، وہ وہی لے کے آتے ہیں، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. تو کہتے کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے. ایک یہ کہ وہ ڈائریکٹ ہمیں آ کے وہی سنائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو ہر آدمی نبی ہو گیا. نبی کی خاصیت تو یہ ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے پیغام نازل ہوتا ہے اور وہ پیغام آگے لوگوں کو پہنچاتا ہے. اگر ہر آدمی پر فرشتہ نازل ہوا تو پھر نبی کی خاصیت ختم ہو گئی. ایک یہ کہ یہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے کہ ہمیں پیغام ڈائریکٹ ملے فرشتوں کے ذریعے، اور دوسرا یہ بھی کہ فرشتہ ہم پہ نازل ہو اور ہمیں آ کے کہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. ان کا مطالبہ دیکھیں، یا تو یہ مطالبہ کہ فرشتہ نازل ہو اور ہمیں آ کے پیغام اللہ کا دے، یہ ناممکن بات ہے. اللہ رب العزت کے لیے ناممکن نہیں، لیکن جو سلسلہ اللہ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا، اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہر آدمی نبی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ فرشتے نازل ہوں اور ہمارے سامنے ہمیں نظر آئیں اور وہ کہیں کہ یہ تمہارے نبی ہیں. یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ واقعی نبی ہے. اگر فرشتے نازل ہو کر ہمیں یہ کہیں تو پھر ہم مان لیں گے. اب یہ مشرکین مکہ کی باتیں کیسی انہونی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. او نرا ربنا، یا پھر ہم اپنے رب کو ڈائریکٹ دیکھ کیوں نہیں لیتے، یعنی ہم اپنے رب کو ڈائریکٹ دیکھ لیں اور اللہ ہمیں کہے کہ ہاں یہ آدمی میرا رسول ہے. اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے نفسوں میں اپنے آپ میں بہت بڑے بن بیٹھے. یعنی فرشتے ہم پہ نازل ہوں، اللہ ہمارے سامنے آ کے ہمیں کہے، بڑے بننے والی باتیں ہیں نا. وہ کیا کہتے ہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تم انسان پورے بن جاؤ تب بڑی بات ہے، تم سامنے نبی آ جائیں، ان کی تصدیق کر دو، مسلمان ہو جاؤ، انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ. تم کہہ رہے ہو فرشتے ہم پہ نازل ہوں، ہمارے سامنے اللہ خود آ جائے، تو یہ کیسے ہے. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ لیا. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور سخت سرکشی میں مبتلا ہو گئے، سخت سرکشی میں. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ کہیں اللہ ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں آ کے کہے کہ یہ نبی ہے تو پھر ہم نبی مانیں گے. ایک بات جو ہونے والی نہیں اس کا مطالبہ کرنا، اس سے بڑی سرکشی اور کیا ہوگی. یوم یرون الملائکۃ، جس دن کہ یہ فرشتوں کو دیکھیں گے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ فرشتوں کو کبھی نہیں دیکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ فرشتوں کو دیکھیں گے. لیکن جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، یومئذ للمجرمین لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. فرشتے نظر آئیں گے انسان کو دو مرتبہ. ایک مرتبہ موت کے وقت، جب آدمی مرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. اگر آدمی نیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں، اگر آدمی نیک ہے تو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اے نیک روح جو ایک نیک بدن میں تھی، اب یہاں سے نکلو، ہمارے ساتھ چلو، اور اب تمہارے لیے نیک انجام، اچھا انجام اور اچھی جگہ ہے. یعنی جنت کی بشارت ان کو دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ روح
جب جنت کی بات سنتی ہے، تمہیں اچھی جگہ پہنچایا جائے گا، یہ بات سنتی ہے، وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر، ظالم، مشرک، ان لوگوں کے سامنے فرشتے آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں اے خبیث روح، اسٹارٹ یہ ہے، اے خبیث روح جو ایک خبیث جسم میں تھی، نکلو۔ اب جس کو ڈانٹ ڈپٹ کے ان لفظوں سے کہا جائے کہ نکلو تو وہ نکلنے کے لیے تیار ہوگی، وہ پھر بھاگتی ہے ادھر ادھر جسم کے اندر، اور فرشتے اس کو مارتے پیٹتے ہیں کہ تمہیں ہم نے اب نکال کے، اب اللہ بھیجے ملک الموت کو کہ جاؤ جا کے اس آدمی کی روح نکال کے لے آؤ، کتنا بڑا ہوگا، کتنا طاقتوں والا ہوگا، کتنی حکومتوں والا ہوگا، کیا وہ ملک الموت سے بچ جائے گا؟ تو ناممکن ہے۔ اس کو مارتے پیٹتے ہوئے بالآخر جبراً نکال کے، اور اس کے جسم میں چھپنے اور بھاگنے کے دوران احادیث میں آتا ہے کہ انسان کا جسم چھلنی ہو جائے گا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، وہ پیٹتے ہیں کہ نکلو ہمارے ساتھ، اور بالآخر وہ نکال کے لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم کہتے ہو ہمیں فرشتے نظر آئیں، فرشتے نظر آئیں گے تمہیں، لیکن لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے، ظالموں کافروں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یعنی کوئی خیر نہیں ہوگی ان کی۔ جب فرشتے نظر آئیں گے تو یہ پیٹے جائیں گے، ان کو مارا جائے گا، ان کو بڑی تکلیف کے ساتھ نکالا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی روح کے نکلنے کے بارے میں جو ایک حدیث میں بڑا آسان فیصلہ ہمیں سمجھا دیا کہ مومن کی روح نکلتی ہے اس طرح جس طرح مشکیزہ پانی کا لٹکایا ہوا ہو، تو سارا مشکیزہ پیچھے ہوتا ہے اور اس کا منہ نیچے ہوتا ہے، اور منہ کو چونکہ وہ چمڑے کا ہے ایسے موڑ کر اس کے اوپر وہ رسی باندھ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس منہ کی رسی کھول کے ایسے چھوڑ دیا جائے تو فر پانی سارا نکل جائے گا۔ گلاس والے، چھوٹے برتن والے اس کے منہ کو باقاعدہ قابو کر کے اس میں سے پانی لیتے ہیں کہ بہت زیادہ نہ نکلے اور ادھر ادھر نہ گرے۔ رسی کھول کے، تسمہ کھول کے اس کا منہ چھوڑ دیں، فر پانی نکل جائے گا۔ مومن کی روح اس طرح جسم سے فر نکل جاتی ہے خوشی خوشی کے ساتھ۔ لیکن کافر کی، ظالم اور مجرم کی روح، وہ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ روح چھپتی پھرے گی جسم میں، فرشتے اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، اور اس انداز سے نکالیں گے کہ وہ جسم کو تار تار کر دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں پہ ململ کا باریک کپڑا ڈالا جائے، تو ظاہر ہے کہ کانٹے جگہ جگہ چبھ گئے نا کپڑے کے اندر، اب اس کپڑے کو ایک کنارے سے کھینچیے تو وہ سارے کپڑے کو تار تار کر دے گا، کپڑا سالم حالت میں نکل کے نہیں آئے گا، تار تار ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ظالم، کافر اور مجرم کے جسم سے روح اس طرح نکلتی ہے کہ وہ سارے جسم کو تار تار کر کے جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھیں گے، ایک موت کے وقت دیکھیں گے اور ایک پھر قیامت کے دن بھی دیکھیں گے۔ قیامت کے دن بھی نیک لوگوں کے لیے بشارتیں کہ تمہارے لیے اچھا ٹھکانہ، تمہارے لیے جنت، اور برے لوگوں کے لیے جہنم کے نظارے کہ آؤ دیکھو تمہیں اب کہاں پہنچایا جائے گا۔ تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کہیں گے آئے تھے، تو کہاں پہ تم نے ان کی نہیں مانی، آ جاؤ تمہارا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ لوگ کہیں گے کہ آج یہ ہم تو محروم ہی محروم ہیں، یعنی اگر یہ موت کے وقت کی بات ہے تب بھی کہ اب ہماری محرومیوں کا وقت شروع ہو گیا، کیونکہ دیکھ لیا کہ ہمارا آغاز ہی کس طرح ہوا، یا ایھا الروح الخبیثہ، اے خبیث روح۔ جب یہاں سے آغاز ہوگا تو آگے محرومیاں ہی محرومیاں ہیں، ہر طرح کی خطرے ہی خطرے ہیں۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ کہیں گے کہ یہ اب محروم ہی محروم کیے جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اب ہم متوجہ ہوں گے، آئیں گے ان کے عمل کی طرف، انسان کے عمل کی طرف آئیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہیں پراگندہ ذروں کی طرح، خاک کی طرح، دھول کی طرح اڑا دیں گے۔ اب یہاں جو ہباء منثورا، ہبا کیا ہے؟ ایک کمرہ ہو اور کمرے کے اندر کوئی سوراخ ہو چھوٹا سا،
دوپہر کا دن کا وقت ہے اور اس سوراخ سے اندر روشنی آ رہی ہے۔ اب روشنی کا جو چھوٹا سا ایک لائن بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس لائن میں باریک باریک ایسے لگتا ہے کچھ ذرے اڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھی چیز ہے، وہ ذرے اڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس روشنی میں اس جگہ پر کچھ ہے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ کوئی آدمی پکڑنا چاہے ان میں سے کچھ بھی وہ نہیں پکڑ سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مجرموں کے عمل کو ہم اس طرح کر دیں گے کہ ان کو لگے گا ہمارے پاس کچھ ہے لیکن وہاں کچھ ہوگا نہیں، یعنی ان کا انجام اتنا برا ہوگا کہ ان کا دنیا کا جو بھی کیا درا ہے وہ سارے کا سارا برباد ہو جائے گا، اس کو غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ اور یہ خاص طور پر کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمان کہلاتے ہیں، عقیدہ صحیح نہیں، عمل برباد، کیونکہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی لیتا ہے فلاں بھی لیتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی دوسرے کو ملا دیا، اور کسی دوسرے ایک کو نہیں۔ میرے علاقے میں کوئی اور ہے، آپ کے علاقے میں کوئی اور ہے، ایک ملک میں اور ہے، دوسرے ملک میں اور ہے۔ آج کل ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، دونوں ملکوں میں بہت سے لوگ ہیں دینے والے۔ اللہ تو ایک ہے، نیچے بہت سے لوگ ہیں جو دینے والے ہیں، ادھر سے دینے والے، ادھر سے دینے والے، اور ان میں ہمارا عقیدہ اس حد تک بڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ، مکمل طور پر انہی پر ہمارا انحصار ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے، جو چیز مانگنی ہے کسی نہ کسی دربار پہ جاؤ وہاں سے مانگو، کسی پیر کے پاس جاؤ وہاں سے مانگو۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی کا عمل ہے لیکن عقیدہ نہیں ہے تو اس کو اس طرح ذروں کی طرح بخیر کے ہوا میں اڑا دے گا، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے یہاں عمل ہے، اِلیٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عمل، انہوں نے جو عمل کیا ہے ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس کا مطلب عمل کیے ہیں لیکن ان کی قیمت کیوں نہیں آ رہی؟ ان اعمال کے پیچھے ان کی بنیاد میں جو صحیح ایمان اور اخلاص ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ایمان و اخلاص جو ہے وہ کم ہے، ایمان و اخلاص کم ہے، جس کے نتیجہ میں ان کے عمل کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح دوسری چیز یہ کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ سنت کے عین مطابق نہیں ہیں۔ کسی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، خلوص و اخلاص للہ، اور ایمان مکمل کہ اللہ کی ذات ہے جو ہماری تمام عبادتوں کے لائق ہے، اور میں یہ عمل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا۔ ایک بات بنیادی، اور دوسری یہ کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیا اور آپ سمجھیں کہ مجھے ثواب ہوگا۔ اگر شریعت میں اس کی پہلے سے کوئی شکل موجود ہے اسی شکل کو اپنائیں۔ مثال کے طور پر ابھی نماز ہے، نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے، اور صحیح بخاری میں آپ نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ اب ایک آدمی اٹھے اور اپنی مرضی سے 4 ٹکریں مارے اور یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ اس نے سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کی۔ ایسے ہی کوئی بھی عمل ہے، اور نماز تو ثابت ہے، نماز کے احکام موجود ہیں، ہمارے یہاں تو کچھ ایسی چیزیں بھی مروج ہیں کہ دین میں ثابت ہی نہیں، جن کو بدعت کہا جاتا ہے، دین میں وجود ہی نہیں۔ جس چیز کا دین میں وجود ہی نہیں وہ کام ہم کریں اور ہم کہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور ہمارے پاک و ہند میں اس قسم کی ایک دو نہیں بہت ساری چیزیں ہیں، سارا سال وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کہیں عرس ہے، کہیں عید میلاد النبی ہے، کہیں جشن معراج ہے، اور کہیں 10 محرم کے یہ تعزیے اور یہ اور وہ ہیں۔ سارا سال ایک سلسلہ بنا ہوا ہے جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگر یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوتے، صحابہ کرام کو یہ کام کرنے کا حکم دیا ہوتا،
تو کیا سمجھتے ہیں کہ باقی صحابہ کو چھوڑ دیں، خلفاء راشدین جو چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، چاروں رشتہ دار ہیں، 2 سسر ہیں اور 2 داماد ہیں۔ خلفاء راشدین جو 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، چاروں رشتہ دار ہیں۔ ابو بکر سسر ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ عمر فاروق سسر ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد۔ عثمان غنی داماد ہیں، رقیہ ام کلثوم 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت علی داماد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ان کے نکاح میں۔ اگر کوئی اور نہ بھی کرتا، اگر ان کاموں کی شریعت میں گنجائش ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا، کرنے کا حکم دیا ہوتا، یہ 4 تو ضرور کرتے۔ چاروں میں سے قطعاً یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ پھر صحابہ کی ساری جماعت، یہ صرف 4 نہیں، ساری صحابہ کی جماعت جو کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب ہے، وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے کہ آپ اشارہ دیں، گویا کہ اشارہ ابرو پر وہ جان ہتھیلی پر رکھ کے تیار ہو جاتے تھے کہ جہاں چاہیں ہماری جان کو استعمال کریں۔ ان عظیم صحابہ، اتنے محب رسول صحابہ، لفظ عشق جائز نہیں ہے، شریعت میں موجود ہی نہیں ہے، ورنہ اگر کہا جائے کہ ان عاشقان رسول صحابہ نے کام نہیں کیا اور ہم کریں، کہیں کہ ہم کو بڑا تیر مار رہے ہیں، وہ کام شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اس طرح اگر ایمان اور دوسری چیز مطابقت سنت یا مطابقت شریعت، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایمان اللہ کی ذات پر اور یہ عمل صرف اللہ کے لیے، اور سنت رسول کے مطابق، یہ 2 چیزیں موجود ہیں، عمل انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہے یا ان میں 2 میں سے ایک نہیں ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے کوئی جیسے بھی کرتا رہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم توجہ دیں گے، بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور انہیں ہم باریک ذروں کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اہل جنت، جو اہل جنت ہیں، فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ خیر مستقر، ان کا ٹھکانہ بہت ہی بہترین ہوگا، واحسن مقیلا، اور ان کے خوابگاہ بھی بہت عمدہ ہوں گے۔ مقیلہ قیلولہ تو معروف ہے نا ہمارے یہاں، دوپہر کو 1 آدھ گھنٹہ کے لیے تھوڑا سا آرام کر لینا، یہ سنت رسول ہے، ثابت ہے۔ اگر کسی کو موقع ملے تو وہ قیلولہ کرے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فرمایا قیلولہ کر لو، قیلولہ کر لیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، ان الشیطان لا یقیل، تم قیلولہ کر، یعنی قیلولہ کر لینے والے کو رات میں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، عبادت کرنا ہے، اس میں آسانی ہو جائے گی۔ دوپہر کو آپ نے آدھا دن کام کیا، درمیان میں قیلولہ کا وقت آ گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جتنا کسی کو ٹائم ملا آرام کیا، گویا کہ پہلے ایک حصے کی تھکن ختم ہو گئی، فریش ہو گئے۔ اب فریش ہوئے شام تک، اور شام تک کام کیا، اور اس کے بعد کھانا کھایا، نمازیں ادا کیں، سو گئے۔ اب آپ کو اتنا سونا کافی ہو جائے گا جو آپ کو سحری اٹھنے کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ پہلے حصے کی تھکن نکل چکی ہے، دوسرے آدھے حصے کی اب یہ تھوڑے سے وقت میں نکل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے، فرمایا قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ شیطان کو تو اتنی مصروفیت رہتی ہے، وہ قیلولہ کیا کرے گا؟ اتنی دنیا کو بہکانا ہے، اتنی دنیا کو گمراہ کرنا ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، وہ تو بزی ہے، اور اس کو تو قیلولے کا وقت بھی نہیں ملتا ہوگا۔ اللہ کے نبی قیلولہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ جتنے بزی تھے اتنا دنیا کا کون آدمی بزی ہوگا؟ اتنا بڑا کام آپ سر انجام دے گئے، اتنی بڑی امت جو گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی تھی اسے گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کر نور میں چھوڑ کے گئے، اتنا بڑا کام کیا، شب و روز محنت، قیام، رات کا قیام، تہجد، دن کے واز، سفر، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لیکن جیسے آپ کو موقع ملتا آپ قیلولہ کر لیا کرتے۔ قیلولہ سنت ہے۔ اور یہاں جو قیامت کا دن ہے،
قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کو 50,000 سال کا دن جو ہے ایسے لگے گا جیسے قیلولہ کر کے اٹھے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کے ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے آخری ٹھکانہ بہت ہی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بہت ہی عمدہ خوابگاہ ہوگی۔ خوابگاہ رات کا سونا نہیں ہے، یہاں قیلولہ کا سونا ہے، یعنی ایسے ہوگا کہ وہ 50,000 سال کا دن 50 منٹوں میں نکل گیا۔ 1 گھنٹہ 60 منٹ ہے، دوپہر میں کوئی 1 گھنٹہ سو لیا، 2 گھنٹے سو لیا، 3 سو لیا، ظہر عصر کے درمیان سوتا رہ گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کا 50,000 سال کا دن اتنے میں گزر گیا تو اس کے لیے تو مزے ہو گئے، گویا کہ تھوڑا سا ریسٹ کر کے اٹھا۔ لیکن یہ کن کے لیے ہوگا؟ اہل ایمان کے لیے، جو جنت کے وارث بننے والے ہیں۔ ان کو اتنا لمبا وہاں انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ساری دنیا کا حساب کتاب ہو اور 50,000 سال مکمل ہوں اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ ان کو ایسا لگے گا جیسے تھوڑی دیر کے لیے سو کر ہم اٹھے۔ تو یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو کہ اہل ایمان ہیں، اور جو دوسری پارٹی ہے ان کے اعمال کو اللہ رب العزت اس طرح ہوا میں اڑا دے۔ جن کے سارے اعمال ہوا میں اڑا دیے گئے، ان کے پیچھے کیا بچا ان کے لیے؟ تو خالی ہاتھ رہ گئے نا، ان کی جولی بالکل خالی ہو جائے گی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں بھی بیان کیا ہے۔ یعنی کہیں فرمایا کہ ان کو دھوئیں کی طرح، اس کے دھول کے ذرات کی طرح بنا دیا جائے گا، اور کہیں فرمایا کہ ان کے اعمال کو راکھ کی طرح کر دیا جائے گا۔ راکھ کیا ہے؟ اتنی بھاری بوجھل لکڑی آپ جلاتے ہیں اور جلانے کے بعد جلاتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں، پیچھے کیا بچتا ہے؟ راکھ۔ ایک ڈھیر لکڑی کا جلایا جائے تو راکھ اتنی سی نکلتی ہے، اور اس میں کوئی جان ہوتی ہے؟ ذرا پھونک ماریں تو وہ ساری گئی۔ یعنی اتنا بڑا لکڑیوں کا ڈھیر تھا، اب پھونک مارنے سے وہ راکھ اڑ گئی۔ اللہ نے کہیں فرمایا کہ ان روشن دان کے ذریعے داخل ہونے والے ذرات کی طرح کر دیں گے، کہیں فرمایا کہ ہم ان کو راکھ کی طرح کر دیں گے، اور کہیں فرمایا کہ ہم انہیں سراب کی طرح کر دیں گے۔ آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے پانی ہے، آگے بڑھتا ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ وہ چمک جو سراب صحراؤں میں نظر آتا ہے نا، جس طرح کے آدمی صحرا میں پانی کی تلاش میں نکلتا ہے، کہتا ہے کہ وہاں پانی ہے، بھاگا، اور پانی آگے آگے چلتا جاتا ہے، کیونکہ وہ پانی ہے نہیں، وہ ہے سراب۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے ان کے عمل کی مثال یہ دی کہ ان کا عمل ایسے ہوگا جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہے، اور پتھر کے اوپر کوئی تھوڑی بہت دھول پڑی ہوئی ہے، پانی کا ایک چھینٹا مارو، وہ دھول نکل گئی، مٹی پڑی تھی نکل گئی، پیچھے پھر چکنا پتھر رہ گیا۔ یعنی ان کا نامہ اعمال جو ہے اعمال سے اس طرح خالی کر دیا جائے گا کہ جیسے چکنے پتھر پر پڑی ہوئی دھول پانی کے چھینٹے سے ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے ان تینوں مقامات پر سورہ بقرہ آیت نمبر 264، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، سورہ نور آیت نمبر 29، ان تینوں مقامات پر اللہ نے ان کے اعمال کو راکھ، سراب اور صاف چکنے پتھر سے تشبیہ دی، اور یہاں اللہ نے اس کی تشبیہ ہوا سے دی کہ بالکل باریک ذرات کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی، سنت کے مطابق چلنے کی اور خالص رضائے الہی کے لیے نیک اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا
فعلمنی ما یجزئنی منہ فقال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی و صححہ ابن حبان والدارقطنی والحاکم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مسند امام احمد، ابو داود اور نسائی میں ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان میں، سنن دارقطنی اور مستدرک حاکم میں ہے۔ حدیث کی 5-6 کتابوں میں یہ حدیث ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اسلام ابھی چونکہ شروع میں لوگوں میں پھیلنا شروع ہوا، تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے اسلام پھیلا لوگ اسلام میں داخل ہوئے، پھر آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کیا، قرآن سیکھنا شروع کیا، نماز سیکھنا شروع کی، مسائل سیکھنا شروع کیے۔ تو یہ صحابی ظاہر ہے کہ ابھی بالکل نئے ہیں، تو آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، میں قرآن کریم میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، یعنی میرے قرآن میں یاد نہیں ہے، مجھے کچھ حفظ نہیں ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، قیام میں کھڑے ہو کر پڑھوں۔ فعلمنی ما یجزئنی منہ، مجھے کچھ سکھا دیجئے کہ میں وہ نہیں پڑھ پاتا قرآن، تو کم از کم کچھ پڑھوں جس سے میرا کام ہو جائے، میری نماز ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل، اگر قرآن نہیں پڑھتے، اب ظاہر ہے کہ تم سیکھو، جتنا سیکھ لو گے وہ پڑھتے رہو، جب تک نہیں سیکھتے، جب تک کوئی یاد نہیں ہوتا، تب تک کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات تو معروف ہیں، یہ تسبیح میں بھی کلمات یہی ہیں نا جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آج ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، نو مسلم ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں کہ یہ اب 2-4-6 مہینے نماز یاد کرتا رہے، جب اس کو نماز یاد ہو جائے گی تو پھر مسجد میں آئے۔ یہ حدیث ہمارے پاس واقعہ موجود ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں قرآن مجید میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتا، مجھے کچھ ایسی بات، کچھ ایسا سکھلا دیجئے کہ میں وہ پڑھا کروں اور میں اپنی نماز جو ہے اس میں میری نماز ہو جائے، یجزئنی یعنی مجھے کافی ہو جائے۔ تو آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے یہ کلمات بتائے۔ آج ایک آدمی نیا مسلمان ہوتا ہے، اسے پہلے دن ہی وضو کرنا سکھائیں اور مسجد میں آنا سکھائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا اس پہ مسلمان ہوتے ہی فرض ہو گیا۔ اب اس فرض کو ادا کرے جتنی اس کو توفیق ہے۔ آج اس نے بسم اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ اللہ اکبر اس پہ شروع کیا، کل کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پرسوں ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم لگاتا ہے، اور ترسوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آ گیا۔ جیسے جیسے سیکھتا جائے گا ویسے ویسے وہ نماز میں شامل کرتا جائے گا، اور جب تک نہیں آتا تب تک اس کے لیے بہترین یہ طریقہ موجود ہے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہوا ہے تو پھر وہ اتنی دیر تک مسجد میں ہی نہ آئے جب تک اس کو نماز پوری آ نہیں جاتی۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورتین ویسمعنا الآیہ احیانا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی آپ جماعت کراتے، فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین، ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کیا پڑھتے؟ بفاتحۃ الکتاب و سورتین، سورۃ فاتحہ اور ایک سورت۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت، یعنی سورت طے نہیں کی۔ قل هو اللہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، پیچھے اب تبت یدا اذا جاء نصر اللہ، کچھ نہ کچھ تو ہو جانا چاہیے نا۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ساری عمر قل هو اللہ پہ گزر جائے، آگے بڑھنا ہی نہ آدمی چاہے،
کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے لیے ایک حصہ ایسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. یعنی تقریباً 30ویں سپارے کا ربع اخیر جو ہے، آخری 1/4 چوتھائی حصہ، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. وہ جتنا بھی ہو سکے وہ یاد کر لینی چاہیے. کبھی کوئی پڑھ لی، کبھی کوئی پڑھ لی، کبھی کوئی پڑھ لی. ذرا قرآن کریم میں ہر کام میں ہم ٹیسٹ چینج کرنا چاہتے ہیں سوائے نماز کے. حفظ میں ٹیسٹ چینج کرنے کے چکر میں نہیں، ہم قل هو اللہ کا اتنا ٹیسٹ ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ قل هو اللہ میں بڑی فضیلت ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، فضیلت بہت ہے. اب اتنی فضیلت کو آپ قرآن چھوڑ دیں گے، پھر قل هو اللہ ہی صرف پڑھتے رہا کریں گے. فضیلت ہے اس کا مطلب ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے. تو کیا کریں کہ قرآن کو چھوڑ دیں، اب قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھتے رہیں. قرآن کا اپنا مقام ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. اور یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمارے سامنے مسجد قباء کے امام، اور وہ آج کا امام نہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، مسجد قباء کا امام ہے. اس کا طرز عمل ہمارے لیے بہترین ہے. اگر قل هو اللہ کا اتنا پیار ہو، قل هو اللہ کی اتنی اہمیت دل میں ہے، تو وہ کام کریں جو اس صحابی نے کیا، اور یقیناً پھر آپ کو وہی پھل بھی ملے گا جو اس صحابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. اور وہ کیا تھا؟ مسجد قباء کے محلہ میں جتنے لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا امام کیا بات ہے، کوئی بھی سورت پڑھتا ہے آخر میں قل هو اللہ ضرور پڑھ دیتا ہے. یعنی پہلے انہیں الم نشرح لک صدرک پڑھی، ختم کرنے سے پہلے قل هو اللہ احد. اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھی، قل هو اللہ احد. الم تر کیف پڑھی، قل هو اللہ احد. الم نشرح لک صدرک پڑھی، قل هو اللہ احد. جب بھی یہ کوئی بھی سورت پڑھتا ہے تو پیچھے قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے، اس نہیں چھوڑتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انا احبھا، میں اس سورت سے پیار کرتا ہوں، مجھے یہ سورت پسند ہے، مجھے اس سے پیار ہے. اور پیار کی وجہ تو معلوم ہے نا کہ 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1/3 10 سپاروں کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. 3 مرتبہ پڑھیں پورے قرآن جتنا ثواب مل گیا. ثواب لینا اپنی جگہ، لیکن قرآن باقی کو چھوڑ دینا اور صرف اس کے پیچھے لگ جانا، یہ پھر ایک غلط سلسلہ ہو جائے گا. کہا کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. جنت کی بشارت مل گئی. کس بات پر ملی؟ قل هو اللہ پڑھنے پر. لیکن وہ قل هو اللہ کیسے پڑھتے تھے؟ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں آج کل. ساری عمر گزر جاتی ہے قل هو اللہ پہ ڈیرا ہے، آگے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں. قل هو اللہ ضرور پڑھیے، ہر رکعت میں پڑھیے، لیکن اس سے پہلے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی صورت اور لگاتے رہیے، تاکہ قرآن کریم سارا ہے، سارا اللہ کا کلام ہے، سارا پڑھا جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں اس کی محبت نے جنت میں داخل کر دیا. اب قل هو اللہ اتنا مقام اس کا کیوں ہے، یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا ہی چاہیے. آخر قل هو اللہ میں چھوٹی چھوٹی قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنی ہے نا قل هو اللہ. اتنی چھوٹی سی صورت پر اتنے بڑے ثواب کا اللہ رب العزت نے جو ہمیں سے وعدہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گویا کہ اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ نبی تو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے اور غلط بات آپ کی زبان سے نکلتی نہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، سورۃ اخلاص قرآن کا 1/3 اس کے برابر ہے. 1/3 یعنی 30 میں سے 10 ہو گیا. 10 سپاروں کے برابر یہ سورت کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ قرآن کریم کو اگر پورے ان 30 سپاروں کو 114 صورتوں کو اگر مضمون وار سبجیکٹ کے حساب سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3 حصے بنتے ہیں. ایک حصہ
پہلا حصہ جو ہے وہ بنتا ہے توحید کا، ایک حصہ توحید کا، توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن کریم میں جتنا بھی آیا ہے توحید سے تعلق رکھتا ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے، اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے، آخرت سے تعلق، وہ سارے کا سارا توحید سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک حصہ توحید ہے، دوسرا حصہ ہے احکام، مسائل و احکام، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیسے کرنا ہے، کس کے کیا فرائض ہیں، کس کے کیا ذمہ داریاں ہیں، کس سے کیسے چلنا ہے، میاں بیوی کے حقوق، یہ سارا احکام ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے تاریخ، واقعات، انبیاء کے واقعات، 25 نبیوں کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، ان کے واقعات موجود ہیں، اور ان کی قوموں نے کیا کیا، قوموں کے واقعات موجود ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ ان کا ویسے ہی ذکر موجود ہے، ذوالقرنین ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف ہیں، ان کا ذکر یہ ساری تاریخ ہے۔ 3 حصے، ایک حصہ توحید، دوسرا حصہ احکام، تیسرا حصہ تاریخ۔ قرآن کریم کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں سے ایک توحید ہے، اور یہ قل هو اللہ توحید سے بھری ہوئی ہے۔ قل هو اللہ ساری کی ساری توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، یہ ہے بے نیاز۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، بیٹی نہیں، بیٹا نہیں۔ یہودی کہتے رہے عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، اس کی کوئی بیٹی نہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اللہ کے ماں باپ نہیں، اللہ کو کسی نے جنم نہیں دیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کی ہمسری، برابری، اللہ کے کوئی مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کی برابری کرنے والی۔ ساری کی ساری صورت پوری کی پوری توحید۔ اور بعض اہل علم نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سورۃ الاخلاص، اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی کتابی شکل میں تفسیر الگ لکھی، پوری کتاب صرف اس کی تفسیر ہے، اور ایک ایک لفظ پہ آپ تفصیل میں گزرتے جائیں، آپ کے لیے کتاب بن جائے گی۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ قل هو اللہ پہ ہی ساری عمر گزار دیں، قل هو اللہ بہت اچھی ہے، قل هو اللہ میں بہت فائدہ ہے، لیکن باقی صورتیں بھی ہمارے پڑھنے کے لیے ہیں، لہٰذا وہ بھی پڑھی جانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور ایک کوئی صورت ہر رکعت میں پڑھتے۔ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی ہمیں کوئی آیت سنا دیتے، یعنی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، وہ بغیر آواز کے ہے نا، سری ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی نہ کوئی آیت تھوڑا بلند آواز سے پڑھ دیتے، یہ بھی سنت ہے۔ بہت کم لوگوں میں آپ دیکھیں گے یہ سنت پائی جاتی ہے۔ ظہر تو آپ ہر جگہ پڑھتے ہی ہیں نا، روزانہ ظہر پڑھتے ہیں، روزانہ عصر پڑھتے ہیں۔ بہت شاذ و نادر کبھی کوئی آدمی ملے گا کہ سنت پہ عمل کرتا ہے، باقاعدہ وہ سنا دیتے ہیں کہ ہم کون سی صورت، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی، لیکن شاذ و نادر، حالانکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، سنت طریقہ ہے۔ وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، اور ان 2 رکعتوں میں جو ظہر کی پہلی، عصر کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، ان میں سے پہلی رکعت کو آپ لمبا کرتے، پہلی رکعت کو لمبا کرتے۔ وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ کئی لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں جی 4 رکعتیں ہیں تو کیا چاروں میں قل هو اللہ پڑھنی ہے؟ سوال تو ہمارا طے ہوتا ہے کہ قل هو اللہ کے بارے میں بات ہوگی، اس صورت کے نہیں، کہ کیا چاروں میں قل هو اللہ پڑھنی ہے، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، آپ کا عمل موجود ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور قل هو اللہ کہہ لیں، یا فاتحہ اور سورت کہہ لیں، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ، اس میں قل هو اللہ ساتھ شامل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہے فرائض کی،
اگر آپ 4 سنتیں اکٹھی پڑھتے ہیں، 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ رات کے وقت خاص طور پر 2 کر کے ہی پڑھنی چاہیے، دن کو دوپہر کو ظہر کی 4 رکعتیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، اگرچہ افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی 4 پڑھتا ہے تو چاروں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت لگانی ہوگی، ضم صورت، لیکن سنتوں میں، نوافل میں۔ فرائض میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک صحابی نے بتا دیا کہ فرائض میں آپ صرف سورہ فاتحہ آخری 2 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کننا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہر عصر کے قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر، ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم نے اندازہ لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الف لام تنزیل السجدہ کے برابر پڑھتے ہیں، یعنی الف لام تنزیل سجدہ جو ہے سورہ سجدہ، اتنی قرأت آپ کرتے ہیں، چاہے یہی صورت ہو، چاہے اتنا قرآن کہیں سے بھی ہو، اتنی آپ قرأت کرتے ہیں۔ وفی الاخرین قدر نصف من ذالک، اور آخری 2 رکعتیں جو ہیں وہ اس کا آدھا ہوتی ہیں، آخری 2 رکعتیں اس کا بھی آدھا ہوتی ہیں۔ اب پہلی 2 میں تقریباً الف لام میم تنزیل سجدہ کے برابر، جو کہ 30 آیات ہیں، اور آخری 2 میں اس کا آدھا، کتنے ہو گئیں؟ 15 آیات۔ اور اس کا مطلب ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس سری نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ اور بھی پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ 15 آیات نہیں ہے، سورۃ آیات جو ہے وہ 7 آیتیں ہیں۔ کسی نے بسم اللہ شامل کر کے 7 کہا، کسی نے بسم اللہ کو نکال کر 7 کہا، آیتیں 7 ہی ہیں، یہ طے ہے۔ وفی الاولیین من العصر، عصر کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، علی قدر الاخرین من الظہر، وہ اتنی لمبی ہوتی تھی جتنی کہ ظہر کی آخری 2 ہیں، ظہر کی آخری 2 عصر کی پہلی 2 یہ برابر ہوتی تھی۔ والاخرین علی النصف من ذالک، اور جو آخری 2 ہیں عصر کی وہ اس سے بھی آدھی ہوتی، یعنی وہ آ کے سورۃ فاتحہ کے قریب رہ جاتی تھی۔ اور حضرت سلیمان بن یسار کہتے ہیں، کانا فلان، کسی کا نام نہیں لیا، کہا کہ وہ آدمی پہلی 2 رکعتوں میں ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھا کرتے تھے، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، اور عصر کی مختصر پڑھا کرتے تھے، يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، مغرب میں قصار مفصل پڑھتے، اور عشاء میں اوساط مفصل، اور فجر میں طوال مفصل۔ یہ قرآن کریم کی صورتوں کی تقسیم ہے کہ قصار کون سی ہیں، اوساط کون سی ہیں، طوال کون سی۔ قصار چھوٹی، اوساط میڈیم وسط، اور طوال لمبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما صلیت وراء احد، میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اشبہ صلاۃً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، کہ اس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو اس آدمی سے زیادہ، یعنی اس آدمی کے پیچھے جس کی میں نے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بالکل مشابہ ہے، اتنی مشابہ کسی اور کی میں نے نہیں دیکھی۔ یہ سنن نسائی میں حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ اور جو مفصل، اوساط اور قصار ہے، اس کے بارے میں مشہور قول کے مطابق یہ ہے کہ مفصل آیات مفصل جو ہیں، طوال مفصل، وہ سورہ حجرات سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات 26ویں سپارے میں ہے، حافظ ہیں کوئی؟ 26ویں سپارے میں سورۃ حجرات، 26ویں سپارے سے طوال مفصل، یعنی لمبی صورتیں جن کو کہا گیا، لمبی تو حالانکہ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی صورت ہے، آل عمران، نساء لمبی صورتیں ہیں، لیکن جو عام تلاوت کے ضمن میں جن کو کہا گیا نا، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، یہ 3 نام ہیں۔ تو ان میں سے طوال مفصل جو ہیں وہ سورہ حجرات سے شروع ہو کر سورۃ البروج تک، والسماء ذات البروج تک آئیں گی، اور اوساط مفصل جو ہیں وہ سورہ بروج سے شروع ہو کر سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ بینہ ہے، بروج سے شروع ہو کر سورۃ البینہ تک یہ اوساط مفصل ہیں۔
اور اس سے آگے سورہ بینہ سے لے کر قرآن کے اختتام سورۃ الناس تک قصار مفصل، یہ چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو قصار مفصل، اوساط مفصل اور طوال مفصل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی صورتیں ہوا کرتی تھیں وہ اس طرح ہوا کرتی تھیں۔ اس آدمی نے جو صورتیں پڑھی وہ تھی عشاء میں وسط، مغرب میں قصار اور فجر میں طوال۔ اب یہ مغرب کا وقت تھوڑا ہے تو اس میں انہوں نے قصار رکھی، عشاء کا وقت تھوڑا زیادہ ہے اس میں انہوں نے اوساط رکھی، اور فجر میں چونکہ لمبی تلاوت کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لہٰذا اس کو طوال مفصل رکھا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ترین جو نماز ہے ان کی وہ شمار کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے ترتیب ایسی رکھی ہوئی تھی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس سے متعلقہ یا غیر متعلقہ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے رکوع میں اور سجدہ میں سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں مطلب سلو پڑھتے ہیں یا تیزی پڑھتے ہیں، اسے قرآن حدیث سے تھوڑا بتائیں، سلو پڑھنا ہے یا تیزی پڑھنا ہے؟ اصل میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز ساری جو ہے وہ سلو پڑھنی چاہیے۔ آپ آرام سے نماز پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پہلی بات۔ تیز پڑھیں گے پتہ ہی نہیں ہے کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ اور کیا ہے، جیسے کہ ہمارے عموماً قاری حضرات کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے تلاوت شروع کی، اور خاص طور پر ہمارے پاک و ہند میں جب 20 تراویح والی پارٹی کھڑی ہوتی ہے نا تو 20 تراویح میں انہوں نے پورا قرآن پڑھنا ہے 30 دن میں، تو روزانہ کے ایک سپارہ یا تھوڑا سا سپارے سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اب وہ اگر تو آرام سے پڑھیں گے تو 20 رکعتیں پڑھنے اور قرآن پڑھنے سپارہ پورا کرنے میں تو آدھی رات لگائیں گے، لوگ نہیں اتنا رک سکتے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے تیز کر دیتے ہیں۔ اور ان سے بھی زیادہ تیز کون پڑھتے ہیں؟ جو شبینہ پڑھاتے ہیں۔ ایک شبینہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، ایک رات میں سارا قرآن، ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں وہ نماز میں۔ اب شبینہ پڑھنے والے جو خود جا کے پڑھ کے آتے رہے ہیں ان لوگوں کا بتانا ہے کہ شبینہ میں قرآن کی سمجھ نہیں آتی، آواز آ رہی ہوتی ہے، قاری صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں یہ تو پتہ چلتا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا، بس وہ یعلمون تعلمون جو سورت کے آخر میں کہتے ہیں لفظ آیت ختم ہونے لگی تو وہاں یعلمون آیا تو یعلمون تو وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، سانس ختم ہونے والی ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے اب چھوڑیں گے تو وہ پتہ لگ گیا کہ یعلمون تھا یہاں۔ مقصد یعلمون تعلمون سمجھ آنے کا یہ ہے کہ آخری الفاظ متقین سمجھ آ گیا، مومنین سمجھ آ گیا، اس طرح کے الفاظ سمجھ آتے ہیں، باقی سمجھ کچھ نہیں آتا۔ تو ایسی تیزی سے اگر سبحان ربی العظیم بھی آپ پڑھتے ہیں 5 مرتبہ 7 مرتبہ تو اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن آرام سے پورا لفظ ادا ہونا چاہیے، لفظ کی خود بھی سمجھ آئے اور دوسرے کو بھی سمجھ آئے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت اس انداز سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کر دیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یعنی اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ قرآن کریم کو اگر بہت بھی تیز پڑھے کوئی تو 10 سپارے ایک دن میں پڑھے، 24 گھنٹے میں، اس سے زیادہ نہ پڑھے۔ اور جو ایک رات میں مکمل کرتا ہے اس کا عمل کیا ہو گیا؟ اب تو 10 سپارے بھی نہیں، 20 بھی نہیں، وہ تو 30 پہ جا کے کھڑا ہوا نا۔ تو یہ عمل ہمارے یہاں بڑے شوق سے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کچھ لوگ کرتے کراتے ہیں، اور بڑا اس کا نام ہوتا ہے کہ وہاں جی فلاں مسجد میں شبینہ ہے، اور اس کے لیے اشتہار چھاپتے، فلیکسیں بناتے اور بڑا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، حالانکہ وہ عمل شرعاً ثابت ہی نہیں ہے۔ شرعاً 10 سپارے سے زیادہ قرآن پڑھنا ایک رات میں ثابت نہیں ہے، جو ثابت نہیں اس کے لیے اتنا شور، اور باقی جو عام نارمل ثابت ہے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کو۔ تو قرآن کریم کے علاوہ جو باقی نماز ہے یہی معاملہ اتحیات کا ہے، یہی معاملہ درود شریف کا ہے، یہی معاملہ بعد والی دعاؤں کا ہے۔ تو سورہ فاتحہ بلکہ سبحانک اللہم سے لے کر سورہ فاتحہ
رکوع کی تسبیحات، سامع اللہ لمن حمدہ کے الفاظ، پھر سجدہ کی تسبیحات، سجدوں کے درمیان دعا ہے وہ، اور پھر دوسرے سجدے کی تسبیحات، اور اس کے بعد التحیات، پھر درود شریف اور دعائیں. ان سب کو کم از کم اتنی تیزی سے پڑھیں کہ ہر لفظ سمجھ میں آئے، ہر لفظ سمجھ میں آئے کہ یہ کیا لفظ پڑھا گیا ہے، کیسے پڑھا گیا. اس سے زیادہ اگر تیزی سے پڑھتے ہیں تو پھر وہی بات ہوگی کہ کچھ لوگوں کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کچھ کو 9واں ملتا ہے، کچھ کو اتنا ملتا ہے. تو اگر کہیں اتنے آئے بھی مسجد میں آئے، محنت کی، جیسے پچھلے دن میں بات کر رہا تھا نا، جو کہتے ہیں کہ لا صلاۃ کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ کمال درجے کی نہیں ہوتی. اب نماز پڑھنے آ ہی گئے ہیں تو پھر کمال درجے کی پڑھ کے جائیں، آہستہ آہستہ تسبیحات کریں، آہستہ آہستہ باقی ساری نماز پڑھیں. جو بیچ میں ہم آواز میں جڑی جاتے ہیں اس کے سلام پوری دونوں سلام پہلے ہو جانا ہے یا نہیں؟ دونوں سلام پھر جائیں تو پھر اٹھنا چاہیے. پورا سلام؟ ہاں، کیونکہ سلام پھیر کر امام فارغ ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اٹھیں، کیونکہ نماز مکمل تب ہوگی جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے گا، اور امام کے نماز مکمل کرنے کے بعد اٹھنے کا حکم ہے. اب یہ تو نہیں کہ امام نے ابھی پہ امام ہے اور مقتدی کھڑا ہے، اتنی سپیڈ نہیں مارنی چاہیے. امام کو دوسری طرف سلام پھیرنے دیں، پھر اس کے بعد اٹھیں. رمضان کے دوران میں جو قرآن جو پڑھتے ہیں تو اس کو مکمل کرنا چاہیے کہ بعد میں کر سکتے؟ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، مکمل کر لے اگر ایک مہینے کے اندر تو بہت اچھا ہے. رمضان میں آدھی باری ہے اس کو اور کنٹینیو کریں گے تو وہ بھی پرابلم نہیں ہے. کیسے؟ جیسا آدھی قرآن ہو گئی ہے، پھر رمضان اسٹارٹ ہو گیا ہے، ہاں تو اس کو دوران میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، نہیں ٹھیک ہے، اس کو آپ کمپلیٹ کریں. آپ نے طور پر آپ پڑھ رہے تھے، آدھا پڑھ لیا، قرآن رمضان آ گیا، آگے کے 15 سپارے اور پڑھ لیں، اور آپ کے 15 مثلا رمضان میں مکمل ہو گئے، پھر سٹارٹ میں آ جائیں، پھر 15 پڑھ لیں، آپ کا قرآن بھی پورا ہو گیا، اور آپ کا وہ پہلے جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی کنٹینیو ہو گیا، کوئی عرض نہیں اس میں. جو سیمینر کی بات کرتے ہیں اس کو شرکت کرنا ٹھیک رہے گا؟ اس میں جب ایک عمل ثابت نہیں ہے تو شرکت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک عمل ثابت نہیں، اگر ثابت ہوتا تو شریک ہوتے آپ. ہاں، یہ صرف کافی لوگ جان کر رہے ہیں اور بڑی بابرکت محفل ہوگی، مسجد میں ہے. اگر ایک کام عمل سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک کام آدمی کرے سنت کے خلاف اور کرے مسجد کے اندر، اس میں برکت نہیں آئے گی، کیونکہ مسجد کی برکت اپنی جگہ. کام تب برکت والا ہوگا جب سنت کے مطابق ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی. شابی نے کہا میں اتنا پڑھ سکتا ہوں، بالآخر آپ نے فرمایا کہ 10 سپارے بس، اور پھر پکا قانون بنا دیا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا وہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اب ہم کہیں کہ ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں بس ثواب چاہیے، ایسا بھی تو نہیں ہے نا. ایکچولی اپنا انڈیا میں ایسا کنسیپٹ ہے کہ قرآن ختم کرنا کمپلسری، مطلب فرض رمضان میں. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. دماغ میں ہے کہ اسی لیے وہ جب نمازیں چلتی ہے تو وہ قرآن کو پورا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ گھر میں بھی اس کو مطلب ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ ثواب بڑھتا ہے. وہ ٹھیک ہے، کمپلیٹ کریں قرآن کو رمضان میں، اس میں کوئی نہیں روکتا، لیکن ایک رات میں کمپلیٹ کرنے کا کوئی نہیں کہتا. رمضان پورا 30 دن ہے، آدھا سپارہ دن کو آدھا رات کو پڑھیں تب بھی ختم ہو جائے گا. پورا سپارہ دن کو پڑھ لیں تب بھی، پورا سپارہ رات کو پڑھ لیں تب بھی. ایک ہی دن میں 30 سپارے کہاں لکھا ہوا ہے کہ پڑھیں؟ یہ تو منع کیا گیا اس سے تو حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ معنی ہیں، منع ہے. بعض جگہ 5 یعنی 5 سپاروں کی جماعت ہوتی ہے حیدرآباد میں ہمارے. کوئی بات نہیں، 5 سپاروں تک میں نے 10 تک بھی گنجائش ہے، 10 تک گنجائش ہے، 5 بھی جائز، 10 بھی جائز. اس سے آگے گزرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے گویا کہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ.